لوگوں کی سوچ کے متعلق ان چیزوں کی علامت: دائیں آنکھ کا پھڑکنا دولت آنے کی نشانی ہے۔ بائیں آنکھ کا پھڑکنا تنگ دستی آنے کی علامت ہے۔ کمر پر خارش ہونا گھر میں برکت آنے کی نشانی ہے۔ گھر میں سرخ چیونٹیوں کا نکلنا گھر میں خوشیاں آنے کی نشانی ہے۔ دائیں کان کا بند ہو جانا مقدر بدل جانے کی نشانی ہے۔ جس گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اس گھر میں کبھی مفلسی نہیں آتی۔ جس گھر میں ایسا بچہ ہو جس کا نام میم سے شروع ہوتا ہو اس گھر میں کبھی اسیب اور جنات اور کالا جادو اثر نہیں کرتا۔ خواب میں سمندر دیکھنا جلدی شادی ہونے کی علامت ہے۔ جس گھر میں ریچھ کا ایک بال اس گھر میں بوڑھاپا بہت دیر سے آتا ہے۔ جس گھر میں تیز بولنے والی عورت رہتی ہے اس گھر میں خوشیاں کم اور دکھ زیادہ آتے ہیں۔ جس گھر میں طوطا قید ہوتا ہے اس گھر میں رزق کی ہمیشہ تنگی رہتے ہیں۔ جو عورت زیادہ چالاک اور مغرور ہو اس کو بھیڑ کا جھوٹا پانی پلا دو وہ عورت سادہ طبیعت بن جائے گی۔ جس چیز کا کینسر ہو بارش کے وقت برسنے والے اولے اس جگہ پر لگاؤ کینسر ختم ہو جائے گا۔ سوتے وقت عورت کے پاس مورنی کا پر رکھنے سے عورت کا دل نرم ہوتا ہے۔ غصے والی عورت کے بالوں میں طوطے کے انڈے کا چلکا پھنسانے سے عورت کا غصہ پن ختم ہو جاتا ہے۔ چائے میں کلونجی بھگو کر چائے پی جائے تو عقل بڑھ جاتی ہے۔ نہانے سے پہلے زیتون کا پانی سر پر ڈالنے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ بینائی کم ہے تو آنکھوں کے سامنے سبزی لیمو رکھ کر دیکھنے سے بینائی بڑھ جاتی ہے۔ گاجر کا حلوہ کھانے سے گردے کی پتھری ٹوٹ کر نکل جاتی ہے۔ والدین کے ساتھ ایسے رہو جیسے لاٹھی ہوتی ہے جو حکم عدولی نہیں کرتی، بحث نہیں کرتی اور ہاتھ سے جدا بھی نہیں ہوتی۔ اگر کسی دن آپ کا رشتہ ایک ایسے شخص سے ختم ہو جائے جس سے آپ محبت کرتے تھے تو اس کے تمام راز اور کہانیاں اکٹھا کر کے خفیہ ٹھکانے میں ڈال دے اور کبھی کسی کو اس تک پہنچنے نہیں دے، کیونکہ رشتے ختم ہونے پر بھی اخلاقیات نہیں مرنی چاہیے۔ انسان کو کوئی بھی چیز اتنا نہیں بدلتی ہے جتنا اس کے دل پر گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہے، اور تکلیفیں بھی جو اس نے تنہا جھیلی ہوتی ہے۔ کسی نامحرم کی محبت میں کمرہ ہو کر تکو مت کریں جس رشتے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ جینے والوں کی قدر کیا کرے، مرنے والا